السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو خوش و خرم فرمائے۔ جی الحمدللہ، آج پھر ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سبق نمبر مدنی قاعدے کا 6، جس کی آخری لائن رہ گئی ہے، وہ اس کو آج ہم مکمل کرتے ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ دال زبر دا، را زبر را، دارا، جیم زبر جا، داراجا، تا دو زبر تن، داراجاتن۔ اب یہ 4 حرف مل کر یہ لفظ بنا ہے، تو اس کے اندر ہر لفظ کا خیال رکھے جائے۔ را کو پر پڑھیں گے، دال کو اپنی حالت پہ رہ دیں گے، دا را، صرف جو پر کرنے والا لفظ ہے اسی کو ہی پر کریں گے، بقیہ حرف جو ہیں ان کو پر نہیں کریں گے۔ داراجاتن، قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، دال زبر دا، قیرادا، تا دو زبر تن، قیراداتن، قیرا، صرف را کو پر کرنا ہے اور قاف کو موٹا نکالنا ہے۔ قیرا، قیراداتن، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف زبر قا، علاقا، تا دو زیر تن، علاقاتن، علاقاتن، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صافارا، تا دو زیر تن، صافاراتن، صافاراتن، را کو پر کیا ہے، صافا، اور کسی لفظ کو پر نہیں کرنا، دیکھیں، صافاراتن، شین زبر شا، جیم زبر جا، شاجا، را زبر را، شاجارا، تا دو پیشتن، شاجاراتن، شاجاراتن، را کو پر کیا، شاجا، نہ تو را سے پہلا والا جو جیم ہے اس کو پر کرنا ہے اور نہ ہی تا کو پر کرنا ہے، صرف وہی لفظ کو پر کرنا ہے یا بریک کرنا ہے جو لفظ کی ادائیگی ہے، جس کو جس طرح پڑھنا ہے اسی طرح ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ شاجاراتن۔ آخری سبق نمبر 6 کا لفظ ہے قاف زبر قا، تا زبر تا، قوتا، قوتا، را زبر را، قوتارا، تا دو پیشتن، قوتاراتن، قوتا، ہے نا، تا کہا میں نے، قوتاراتن، قوتاراتن نہیں کہا، قوتاراتن۔ اب یہاں پر دیکھیں 2 لفظ پر کرنے ہیں، قاف کو قو، تا کو باریک، پھر را کو پر موٹا، قوتاراتن، قوتا، تا کی آواز دیکھیں اب ویسے ہی آ رہی ہے، تا زبر تا، قوتاراتن، قوتاراتن۔ تو ویورس اس طرح انشاءاللہ آپ پختگی کے ساتھ، لگن کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیں اب میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کو اس کے ہر لفظ کے مطابق پڑھنا، اس کے مخرج سے آواز نکالنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا یہ قاعدے کو پڑھتا ہے داراجاتن، قیراداتن، علاقاتن، صافاراتن، تو شجراتن، قطراتن، تو اس طرح پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی ہے، مخرج کے ساتھ ہر لفظ کی علیحدہ علیحدہ آواز نکالنا یہ ضروری ہے، نہیں تو حرف مکس ہو جائیں گے، حرف ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، مل جائیں گے، تو جب حرف مل جائیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے لفظ نہیں رہے گا، قاف نہیں رہے گا، ہا نہیں رہے گا، ہا میں تبدیل ہوگا یا ہا میں تبدیل ہو جائے گا، حمزہ اور عین کے اندر فرق نہیں رہے گا، قریب الصوت جو حروف ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی جتنی مرضی ہم تلاوت کرتے رہیں اس کا فائدہ نہیں، ہاں وبال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سب دوست کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھیں۔ ہاں
جو آن لائن پڑھنا چاہے وہ رابطہ کرے، وہ میسیج کر دیں، انشاءاللہ ان کو آن لائن بھی پڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہمیں قرآن صحیح انداز میں صحیح طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔